انٹرنیٹ کاٹ دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکوں. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک میری بات چیت پہنچ جائے. دیکھیے، سب سے پہلے میں نے جس طرح کی بربریت، بلکہ میں اس کو کہوں گا یزیدیت، جو آج کل یزید کا، آج کل کے یزید جس طرح کی ظلم تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں، مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ایسا ظلم ہوا، اور تھوڑے سے لوگوں سے، اتنے لوگوں سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے ظلم. اس وقت 10,000 سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں آج. آپ نے گرمی دیکھی ہے، گرمی کی انتہا ہے آج. چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بند کیا ہوا ہے. کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا. پانی وہ ترستے ہیں وہاں. وکیلوں کو ملنے نہیں دیتے. کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے. اور ان کو جس طرح، یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح رکھا ہوا ہے. بلکہ غیر ملک دشمن بھی پرزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں. یہاں تو صرف ان کو ایک کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. اور میرا جس وقت بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ. سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. صرف یہی نہیں کہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو اندر ڈالا ہے، سپورٹرز کو، سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پہ پارٹی میں بھی نہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ٹویٹ کرتے تھے، ان کو بھی اندر ڈال دیا ہے. ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے. اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ جادو کے لفظ کہہ دو. وہ جس طرح ہوتا تھا نا، کھل جا سم سم. آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں، تو آپ رہا ہو سکتے ہیں. یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر، اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں، تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے، تشدد ہوگا. آپ کو اس جگہ، اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی ہیں. وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی، اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان، وہ یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے، ون سائیڈڈ چیزیں جا رہی ہیں. ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں. لوگ اب اتنا خوف اور ہراساں پھیلایا. اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ. میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو، اپنے آفس بیررز کو، اپنے عہدیداروں کو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی. اپنے گھروں میں نہ رہو، چھپ جاؤ. کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے، یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا. صبر کریں. مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں، وہ ڈر ڈر کے کوئی ایک آدھ بیان آ جاتا ہے. اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا، میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں. چلے جی، میرے بڑے خلاف ہوں گے، لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے. تو وہی جو تماشا ہے، یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا، اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی، کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں؟ جو عورتوں کی تنظیمیں ہیں، جو
عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ، والدہ اس کی بیوہ، بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی، جو بلڈ پریشر کی مریض، اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر، کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں، اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں، ادھر عدالت اس کو ضمانت دے، کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں، گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر۔ تو بلڈ پریشر کی شیرین، ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا۔ میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا۔ لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا۔ شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی، میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی، کوئی اور کیبنٹ منسٹر، ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی۔ اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی، وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ شیرین مظاہری جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستان کے ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے، کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی، لیکن وہ نظریاتی عورت تھی۔ تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا، لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ اور عورتوں کو، بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیرین میں تھی۔ لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے، گھر کے اندر گھس گئے لوگ، انہوں نے آ کے رات کو بیوی، میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے، میری بزنسز کے اوپر، میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا۔ لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گیا، تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی چھوڑ گیا۔ تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے، سب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے، اور مجھے کئی لوگوں کے اوپر خود پتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا پریشر تھا، کیونکہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ کر رہے ہیں، اب یہ وہ کر رہے ہیں، اب میری بزنس بند کر دی ہے، اوکاڑا کے اندر اس کے کسی کا گھر بن رہا تھا وہ گرا دیا، بلڈوز کر دیا، کسی کی دکانیں تھی وہ گرا دی جا کے۔ تو میں پھر سے، کیا یہ ہمارے وہ لوگ جو کہ بڑے جمہوریت کے سپاہی تھے اور وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ہماری جمہوریت ختم کی جا رہی ہے۔ یہ وہ دور آ رہا ہے کہ اس کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں صرف یہی نہیں ہو رہا، ایک جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے جمہوریت میں۔ مغرب کے اندر، یورپ میں، انگلینڈ میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ٹیکس دیں، قانون نہ توڑیں، آزاد ہوتے ہیں، کوئی ان کے بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ عدالت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے، فنڈامنٹل رائٹس کا معنی ہی ختم ہو گیا یہاں۔ یعنی جو میڈیا سے انہوں نے کیا، عمران ریاض سے کیا کیا؟ عمران ریاض سب سے زیادہ اس کی یوٹیوب کے اوپر ویورشپ تھی، اس کو ابھی تک عدالتوں نے بار بار کہا کہ ہمارے سامنے اس کو پیش کرو، کیوں نہیں پیش کر رہے؟ مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہوگا کہ وہ عدالت میں لاتے ہوئے سے ڈر رہے ہیں۔ یہ ارشد شریف کے بعد یہ دوسرا ہے کہ ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا ہے، تو کدھر ہے ہماری صحافی کمیونٹی؟ کیونکہ چلے ٹھیک ہے، آج تو چلے ہمارے پر برا وقت ہے، یہ تو آپ کے اوپر بھی آئے گا۔ اگر ایک دفعہ فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک معاشرے میں، تو معاشرے میں تو جنگل کا قانون ہے، آپ نے طاقتور کی بات نہ مانی، آپ سے بھی یہ ہوگا۔ آپ نے طاقتور کی غلامی کر لی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو معاف بھی کر دیا جائے گا، بلکہ آپ غلط کام بھی کریں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔
آپ مجرم ہو قوم کے، آپ منی لانڈرر ہو، آپ کے لنڈن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں جو آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے آئے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ آپ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن کمزور کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جب فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں جو ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ اور مجھے یہ ابھی تک بتائیں، 25 لوگ شہید ہوئے ہیں، 69 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں۔ کون سی جمہوریت ہے جدھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اب تک انویسٹیگیشن ہوئی ان لوگوں کے اوپر؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پاکستانی تھے، ان کے حقوق ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، کئیوں کے بیچارے بچے تھے جو وہ ایک روزی کمانے والا تھا، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی۔ کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ یہ انویسٹیگیشن آج نہیں کریں گے، یہ آگے ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آگے آپ ان گولیوں کا نشانہ بن جائیں۔ کیونکہ جب آپ یہ ہونے دیں گے ایک معاشرے کے اندر کہ پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلا دیں اور بہانہ ماریں وہ کور کمانڈر کے گھر کا، اور اس سے سارا کچھ ہی اجازت مل جائے، لائسنس ٹو کل مل جائے، جو مرضی آپ کریں، تو یہ آپ کی بھی باری آ جائے گی۔ اس لیے آج ہمیں فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ان لوگوں کی، جو صرف یہی نہیں کہ جو 25 لوگ شہید ہوئے ہیں سیدھی گولیوں سے، وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، 2 کی مجھے پتا چلا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اب چلتا کچھ، کیونکہ سارے کارکن تو یا چھپ گئے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیے ہیں، تو آہستہ آہستہ خبریں آتی ہیں کہ 2 کارکنوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، کیونکہ گولیاں ماری ان کی ٹانگوں کے اوپر، ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، تو ان کی زندگیاں گئیں۔ تو کون پوچھے گا ان کو؟ اور یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر پرامن احتجاج کی اب سے اجازت نہیں ہے، آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے جو مائٹ از رائٹ، جو جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور فیصلہ کرے گا آپ کو اس کے سامنے سجدے کرنے پڑیں گے، یعنی طاقت کی غلامی قبول کرنے کے لیے جو تیار ہے پھر وہی بچے گا اس ملک میں۔ اور میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یا تو چلیں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو، یا اس سے کوئی ملک چینج آ جائے، یا اس سے ایک دم یہ ہو، یہ جو ہمارے لوگوں کو چینج کر رہے ہیں، وہ پالیٹکس چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ، جو میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں، وہ پریشر کے اندر سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی؟ جو بھی یہ سوچ رہا ہے، جس کی بھی یہ سوچ ہے، خدا کے واسطے اپنا ذہن کو، اپنا ہیڈ ایگزامن کرواؤ، سوچو اس کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے اس ظلم سے، یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے۔ یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے۔ بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدھر آپ چلائیں گے، لیکن یہ انسان ہے۔ اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا، وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں، یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا۔ اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہندوستان کی غلامی۔ 1,00,000 سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے۔ کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کشمیری 30 سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ ان کے بھی گھروں میں گھس جاتی ہے رات کو پولیس، لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے، وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا، ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی، ایک آواز سے کہیں گے آزادی۔ انہوں نے جتنی بربریت کی ہے ہندوستان نے وہاں، اس کا کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولیٹیشین تھے وہی ختم ہو گئے ہیں۔ اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹ ہی دینے کے لیے نہیں تیار، تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کے، انہوں نے اور ہی کشمیری لوگوں کو آزادی کی طرف دھکیل دیا۔ یہی ہو رہا ہے پاکستان میں۔ آپ جتنا مرضی کریں گے، کبھی کوئی پارٹی جس کا جب ووٹ بینک بن جاتا ہے، جو آج ماشاءاللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے، ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔
یہ بڑھتی جائے گی یہ پارٹی. لوگوں کے اندر غصہ ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں تماشا. کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ آپ بشک میڈیا کے اوپر جو مرضی کنٹرول کر لیں. لوگ جب مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کے ایوب خان کے دور میں جب اس کے اوپر سینسرشپ تھی تو ہم اس کا ایک ایک فقرہ ڈھونڈا کرتے تھے. 2 لائنیں بھی ہوتی تھی. وہ اس وقت پاکستان ٹائمز یا وہ نوائے وقت ہوتا تھا یا جنگ ہوتا. ایک ایک فقرہ ڈھونڈتے تھے اس کا کہ وہ کیا کیا اس نے. اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اب آپ کیسے بند کریں گے؟ لوگوں کو تو انفارمیشن اب مل رہی ہے. لوگوں کو تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سارا سٹیج مینج تھا. یہ پوری کانسپریسی کی ہوئی تھی. پری پلان بنا ہوا تھا. اب اس کے اندر کئی رائے ہیں کہ آئی بی نے کیا یا ایم آئی نے کیا. اس کے اندر تو سوشل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں چیزیں. لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جو نظریے کو ظلم اور یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا. ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا. ان کو انسانی موومنٹس کا نہیں پتا. انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا وہاں بھی بڑی بربریت ہوئی تھی. انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کے اوپر لیکن نہیں روک سکے تھے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میری یہ بات مان لیں اس وقت یہ سارے لوگوں کو آپ پکڑتے جائیں ہمارے سارے پارٹی کے. اور میں ویسے آج سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے پریشر کے باوجود ہماری لیڈرشپ کھڑی ہے. آج کہتی نہیں ہم تحریک انصاف میں. میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن فرض مال سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کو. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا. اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیں کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پی ڈی ایم پارٹیز کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے. ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جڑی ہوئی ہے. ان کے ساتھ آئی بی اور ایف آئی اے اور ساری ایجنسیز جڑی ہوئی ہیں. ان کے ساتھ سارا جو گورنمنٹ کا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں یہ پوری طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ فنڈز ان کو دے رہی ہیں. سب کچھ ان کی مدد کر رہی ہیں. پھر کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی جب کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری حمایت ہو اسٹیبلشمنٹ کی اداروں کی سب کی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک ان کا ختم ہو گیا ہے. پولیٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے. ان کا ووٹ بینک ختم ہے. آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھونک بڑھتے رہیں اس نے گرنا ہی ہے. جب ریس میں کھڑا ہوگا یہ گر جائے گا. اور تحریک انصاف کو آپ نہیں ختم کر سکتے. لیکن جو میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے. عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں. کوئی سوچ رہا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے؟ کوئی اب تنخواہ دار طبقے سے کسی نے پوچھا اب یہ بل آئیں گے بجلی کے ان سے ذرا پوچھا کہ وہ کیسے بل دیں گے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو 100 روپیہ تھا ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں وہ صرف 50 روپے اس کی قیمت خریدار قیمت رہ گئی ہے. تو اس مہنگائی کے اندر کسی نے پوچھا ہے کہ اس ملک کا کمزور طبقہ کیسے گزارا کر رہا ہے؟ کمزور طبقہ چھوڑیں. میں تنخواہ دار طبقے کی اب بات کر رہا ہوں جن کو اچھی خاصی تنخواہیں ملتی ہیں. وہ سوچیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں. اور سوچیں کہ اس وقت ہمارے جو پروفیشنلز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. اس کی کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے؟ اگر پاکستان میں ہم نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا تھا اور آپ سارے عرب دنیا میں چلے جائیں وہاں اگر آپ کو کینسر ہاسپٹل ملے گا تو سارا باہر سے لوگ ان کے جو سٹاف ہے جو آنکولوجسٹ ہیں جو کینسر اسپیشلسٹ سب باہر سے آئے ہوئے ہیں. پاکستان میں کیوں ہم بنا سکے انٹرنیشنل کیلیبر کا ہاسپٹل؟ کیونکہ کوالیفائڈ پاکستانی باہر سے آئے تھے یہاں کام کرنے کے لیے. اب وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. 10% ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اگر یہ میں اپنی انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں باقی جگہ کیا ہو رہا ہوگا. جب اس ملک کے پروفیشنلز پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں سوچیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے. اور دوسرا ڈالر جا رہے ہیں ملک سے باہر. سب ڈالر باہر بھیج رہے ہیں.
اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، لوگ ڈالر خرید رہے ہیں، 300 سے زیادہ تو روپیہ ڈالر ہو گیا پاکستان میں۔ کیا اس کا اندازہ ہے کہ اب ملک کے اوپر کیا ہونے والا ہے؟ نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، نہ باہر، وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ نہ باہر سے کوئی کمرشل بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہے، نہ باہر سے کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے۔ اور سارے جو پاکستان کے ہم ریکارڈ انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے، ریکارڈ پہ ایکسپورٹس تھی، آج ایکسپورٹس گر رہی ہیں۔ ریکارڈ پہ ریمیٹنسز تھی، وہ آج ریمیٹنسز گر رہی ہیں۔ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی، آج ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے۔ آئی ٹی 75% ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھی، فیوچر ٹیکنالوجی کا وہ آج نیچے چلی گئی ہیں۔ آج جو ہمارا جو کسان ہے، ذرا اسے پوچھے تو صحیح کہ اس کے کیسا گزارا ہو رہا ہے، کتنا پیسہ تب بن رہا تھا، آج وہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس اب ہاتھ میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے۔ جتنا کسان کے پاس پیسہ آئے گا وہ زمین پہ لگائے گا۔ کبھی پوچھا ہے کہ جو پروڈکشن سینٹر ہیں جس سے دولت بنتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں، جو ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے، آج بے روزگاری پھیل رہی ہے۔ ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری، 10.4% لارج سکیل مینوفیکچرنگ تھی ہمارے آخری مہینے میں، آج وہ گر رہی ہے۔ آج جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں، جب آپ کے ڈالر کم آنے شروع ہو گئے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے، اس کا کیا ہوگا؟ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈالرز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج جتنا پاکستان اپنا ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتا ہے، یہ سن لیں پاکستانیوں، جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں سارا قرضوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے۔ ملک پھر قرضوں پہ چل رہا ہے، اب ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں ہم، سود ادھر پہنچ گیا ہے قرضوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اب سود میں چلا جائے گا۔ تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ ہی کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں، ایک مذاکراتی کمیٹی، کسی سے بھی، وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں، میں ان سے جا کے وہ بات کریں، وہ دو چیزیں کر لیں، کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی، جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے۔ کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا، وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ، جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے، اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میں یہ کمیٹی بناتا ہوں، میں دو چیزیں کہتا ہوں، دو چیزیں کرتے ہیں۔ اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا، چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یا دوسری چیز، یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کرش کر دیں گے، لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟ یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں، میں اس کی کمیٹی بناؤں گا، میں انشاءاللہ کل اناؤنس کر دوں گا۔ لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں۔ ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے۔ پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے، آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ جب 14 میں میرا یہ رائٹ تھا، میں نے اسمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی، 2 اپنی اسمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا۔ کدھر گیا الیکشن؟ 14 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ، 14 مئی گزر گئی، کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا۔ تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا گیا ہے
تو رہ گیا جنگل کا قانون. اب تو اس میں مطلب کہ جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پہ چلنا ہے اس نے. نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں. میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کا، مجھے پتا ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں، دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے، یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے، یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں. یا جمہوریت نہیں ہے اب. ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے، ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا، نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی پکڑیں گے، میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں، ہر روز تیار ہوتا ہوں. لیکن میں آپ سے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون، بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک. یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے. تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اللہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے، ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے ہماری جو رئیس جمہوریت ہے اس کو بچانا، کیونکہ ہمیں اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی. آخر میں القادر کے اوپر دیکھیے جی، اب آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ یہ ساری جو ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں، اب آپ نے ایسے دیکھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبرز ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ میں نے اب سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا، آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا، اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر ہیں. کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز، ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی. وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر. اور ورڈ یہ سنیں، انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے، یہ بلیک کا پیسہ. انہوں نے پیسے فریز کر دیے. ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے، ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے، ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا، جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا، میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے. ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے. یہ تھی اگریمنٹ. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے، اب یہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ اس کو کانفیڈینشیل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا.
یہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا، یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا۔ تو اگر آپ کو کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا، اور وہ دوسری مد میں آئے گا، وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ کا۔ اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں، یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین، اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس۔ ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا، اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے آپ یہ، اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا۔ اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا، آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی، ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے، آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا۔ کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور سٹیٹمنٹ میں کر دیں، یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑیں جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں؟ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں، یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے؟ تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے، کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں، پیسہ پاکستان آ جاؤ۔ پیسہ پاکستان آ گیا، اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا، سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ۔ اب اگلی بات، اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا، تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا۔ بھئی سوال بڑا سمپل ہے، آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے، آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا۔ یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ، جا کے کیس کر کے کر دیں، پیسہ تو پاکستان آ گیا، تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مد میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے، نیب تو کوئی اس کا۔ اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا، 2 چیزیں میں نے کی۔ رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی سکولوں سے شروع کریں، ریسرچ کروائیں، ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو، ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے۔ اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت للعالمین اتھارٹی، اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا، القادر یونیورسٹی، جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں، انٹرنیشنل اسکالرز کو میں نے انگیج کیا، اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو۔ یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی، اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں سیرت نبی کے اوپر، ان کے کیریکٹر کے اوپر، اور لوگوں تیار کریں۔ میری جو بیوی بشرا بیگم، ان کے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، کس چیز کے؟ کہ وہ ایک ٹرسٹی ہیں، ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا۔ کیوں ٹرسٹی رکھا؟ کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے، انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر، انہوں نے پڑھا، یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھیلائی جائے، تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا۔ ٹرسٹی کو لکھا ہوا ہے ڈیڈ میں نہ ایک آنا مل سکتا ہے، نہ ان کی تنخواہ ہے، نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے، نہ ان کا پراپرٹی میں کچھ ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا، مثلا شوکت خانم ہے، تو شوکت خانم اگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا، تو یہ نہ ہو کہ وہ 50% کر دے، یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ، جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ، باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے، چاہے وہ القادر ہو، چاہے نمل یونیورسٹی، چاہے شوکت خانم ہو۔ نہ مجھے 1 روپے کا فائدہ آج تک شوکت خانم سے ہوا ہے، نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا، اور نہ القادر سے ہوا، کیونکہ القادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے، وہاں سارے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے، جو بھی القادر میں پڑھ رہے ہیں سب کو مفت مل رہی ہے، اور ان کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مقصد کیا۔
یہ کہہ رہے ہیں نیب کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. کدھر؟ اچھا کیونکہ پیسے کا تو کوئی بتا نہیں سکتے, مجھے کیا پیسے کا فائدہ ہوا؟ تو کہہ رہے نہیں سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ ہوا کہ جس طرح القادر سے میری سیاست جم گئی. یہ ہے کیس. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, لوگوں کو بتا. 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ جی دیکھیں آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. اور ملک ریاض کو آپ نے کیوں کیا؟ بھئی ملک ریاض کو اس لیے کیا کہ پاکستان کے سب سے بڑا بلڈر ہے وہ ہے ملک ریاض. اور ملک ریاض میرا کیا انٹرسٹ تھا؟ وہ اس کے پاس جو موبلائزنگ اکوپمنٹ ہے وہ سب سے تیزی سے کام کرتا ہے. یعنی وہ اگر آپ اسے کہے کوئی اتنی تیز کام نہیں کرتا جتنا ملک ریاض کی کنسٹرکشن کرتی ہے. میرا انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ جلدی سے سیٹ اپ ہو القادر, جتنی جلدی سیٹ اپ ہو, اور میں اگر پرائم منسٹر تھا میں ان کو فائدہ پہنچا سکوں, انٹرنیشنل اسکالرز لا سکوں ہوتے ہوئے اس وقت. میرا تو صرف یہ انٹرسٹ تھا. اور مجھے اس سے کیا انٹرسٹ ہے؟ جس طرح ہر سال شوکت خانم میں 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے, تو کیا وہ میری ذات کے لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور مجھے جو انہوں نے پکڑا تھا نیب میں وہ اتنی بدنیتی تھی کہ انہوں نے 28 کو ایک دم میری جو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا. مجھے انکوائری رپورٹ ہی نہیں دکھائی, اور 28 کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, 1 تاریخ کو میرا وارنٹ نکال دیتے ہیں, اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کہتا ہے کہ انکوائری میں میرا جواب آنا چاہیے. اور جس دن میں اٹھاتے ہیں مجھے وہاں سے رینجرز آ کے مجھے جس آپ کے سامنے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا مجھے اٹھانے کا, اس دن میں بیل لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ ہمیں اخباروں سے پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. کوئی انصار عباسی کا آرٹیکل آیا 30 اپریل کو, تب ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. میرے وکیل نے لکھا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو, یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ تو میں اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ جا رہا تھا عدالت میں, جب انہوں نے ادھر سے اغوا کر کے باہر لے گئے اور پکڑ کے. جب جیل میں پہنچا تو پہلے ہی دفعہ تب انہوں نے مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی. تو یہ تھا سارا ڈرامہ. میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں. آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو برا وقت ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے, اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. کوئی ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. قوموں کی زندگیوں میں یہ مشکل وقت آتے ہیں, اور کئی میرے لوگ بہت مشکلوں سے گزر رہے ہیں, لیکن باقی ساری قوم کو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس طرح کی غلامی, یہ شذیدیت, اس طرح کی غلامی کو قبول کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. اللہ نے آزادی کو کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا؟ کیوں جو انسان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اللہ نے اور مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے, اور جو بچتا ہے اس کو غازی کہتا ہے. پیغمبروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا رتبہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان آزاد میں نے پیدا کیا ہے, لا الہ الا اللہ. وہ کسی انسان کی غلامی کے لیے نہیں اس نے ہمیں پیدا کیا. یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں کہ پکڑ کے جناب دبا کے, گلا دبا کے, اور کہیں کہ جناب میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں, اس لیے نہیں پیدا کیا. اور قوم جب ظلم کے سامنے سر جھکا دیتی ہے, خوف کے بت کے سامنے جھک جاتی ہے, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے حوصلہ رکھنا ہے. آگ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے, آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا. ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں ماننی.